السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21 رمضان المبارک، خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ارشاد مبارک ہے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اصحاب رسول اخوت و محبت کے لازوال رشتے میں بندھے ہوئے تھے اور خلیفہ چہارم حضرت علی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی معتبر ساتھی، جانثار، مصطفیٰ اور داماد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی اور حق سن کر ہم تمامی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ تحریک اسلامی کے عظیم قائد، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی معتبر ساتھی، جانثار، مصطفیٰ اور داماد تھے۔ آپ کی فضیلت کے باب میں ان گنت احادیث منقول ہیں، جس میں سے بعض کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے نبی کی ذریت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے یعنی صلب سے جاری فرمائی ہے، اور میری ذریت حضرت علی بن ابی طالب کی صلب سے چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قائم مقام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنایا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ آپ میرے لیے اس طرح بن جائیں جس طرح کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ فضائل علی بن ابی طالب میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بعض کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتے تھے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے باب علی کے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ چیمی گوئیاں کی کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مجھے باب علی کے سوا ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس تم میں سے کسی کو اس بات پر اعتراض کیا ہے؟ خدا کی قسم، نہ میں کسی چیز کو کھولتا اور نہ بند کرتا ہوں مگر یہ کہ مجھے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پس میں اس حکم خداوندی کی اتباع کرتا ہوں۔ جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی فیصلے کرتا ہوں۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ جب کسی پر غسل واجب ہوگا اور وہ غسل کے لیے گھر سے نکلے گا تو ایسی حالت میں مسجد نبوی میں قدم رکھے گا اور مسجد کا تقدس مجروح ہوگا۔ غسل واجب ہو تو صرف 2 افراد مسجد میں قدم رکھ سکتے ہیں، ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت علی مرتضیٰ۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، میرے اور تمہارے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس مسجد میں حالت جنابت میں قدم رکھے۔ یہ اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور حضور نبی پاک رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور روح اقدس سے ظاہری بھی ہے اور باطن بھی ایک خاص تعلق قائم ہو چکا تھا۔ منافق کی نشانی، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی مجھ سے اور علی مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، سوائے مومن کے تجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے کوئی بھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امیر المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے ان فرامین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ ہم نے خود کو شیعہ سنی کے خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں میں نفرت کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، حالانکہ شیعہ سنی جنگ کا کوئی بھی جواز ہی نہیں ہے۔ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ اور فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ علی، اعلان کر دو کہ دنیا والے جان لے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت عام ہے کہ یعنی یعلا بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے حسین سے محبت کی، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ جبکہ مذکورہ بالا روایت میں یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ علم و حکمت کا دروازہ ایک حدیث عام ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مکمل حدیث یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پس جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے۔ اصحاب بدر کی گواہی روایات میں مذکور ہے کہ ان 30 صحابہ میں اصحاب بدر بھی موجود تھے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں نے بھی گواہی دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم نے سنا تھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ بچوں کو اونچا کیا اور اپنے سب سے کہا کہ مسلمانوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ اصحاب کرام نے عرض کیا، سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ ہم سب کی جانوں کے بھی قریب ترین ہیں۔ فرمایا کہ مجھے عزیز رکھنے والوں سنو، میں اس کا عزیز ہوں جو علی کو عزیز رکھتا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کا بھی مولا ہے۔ اے میرے مالک و مولا،
تو بھی اس کا ولی بن جا اور علی کو ولی جانے۔ اور حضرت زیاد بن ابی زیاد نے حضرت علی سے سنا کہ جو لوگوں میں گفتگو فرما رہے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اور غدیر خم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا وہ سچ ہے، اور اس چیز کی بارہ دری صحابہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری نبوت کی تصدیق کی، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی کی ولایت کو مانے، اور جس نے علی کی ولایت کو مانا اس نے میری ولایت کو مانا، اور جس نے میری ولایت کو مانا اس نے اللہ عز و جل کی ولایت کو مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت تک مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری نبوت کی تصدیق کی، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ علی کی ولایت کو مانے۔ علی وصیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ روایت علی وصیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے علی کی ولایت کو مانا اس نے میری ولایت کو مانا، اور جس نے میری ولایت کو مانا اس نے اللہ کی ولایت کو مانا۔ تو جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بعض ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تحقیق اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے علی، تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے۔ جو تیرا حبیب دوست ہے وہ میرا حبیب ہے، اور جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے۔